بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے انگنت لاتعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں اور آخرت میں انسانوں کے دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو طبقے ہیں۔ ایک گروہ کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اپنی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ سکون سے، امن سے، چین سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ انتہائی بہترین، اچھا اور اعلیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، نیک اعمال کو بجا لانے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، اس کی شریعت نے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بے شمار آیات میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی دونوں جانبوں سے ہم رحمت کے خزانے جو ہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں یہی حکم دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کے مطابق عمل کریں اور ان احکامات کی تنفیذ کرنے کی کوشش کریں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی، یعنی اللہ کی وحی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہاں پہ بھی وہی لفظ ارشاد فرمائے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں تو وہ آسمان سے دیا گیا رزق اسے بھی کھائیں اور زمین سے نکلنے والا رزق جو ہے اسے بھی کھائیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، صرف آخرت کی کامیابی نہیں رکھی ہے، دنیا میں بھی رزق کے، اولاد کے، اپنے فضل کے خزانے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی طلب کرو، بخشش طلب کرو، وہ تمہارا رب تمہارے اوپر بخشنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے بہترین بارش جو ہے وہ نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و دولت بھی بہت زیادہ عطا کرے گا، تمہیں اولاد اور بیٹے بھی بہت زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات، بہترین قسم کے بستان اور باغات جو ہے وہ تمہارے لیے بنا دے گا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے دوست ہیں کون ہیں؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو ہے وہ میرے فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں وہ ان کو ادا کرتا چلا جاتا ہے اور میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ میرا مقرب اور میرا ولی اور میرا دوست بن جاتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، اتنی زیادہ وہ نفلی عبادت کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ اس کان کے ذریعے سے سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چل کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے دعا مانگے، کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ جب وہ میری بندگی کرتا ہے، میرے فرائض کو ادا کرتا ہے اور نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو پھر خالی نہیں لوٹاتا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے، وہ کہ میرے بندے کی جب میں روح قبض کرتا ہوں تو میرے بندے کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ میرا رول ہے اور اصول ہے، اس وجہ سے جب میں اپنے بندے کی روح کو قبض کرتا ہوں تو مجھے روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن اصولوں کی بنا پر چلتے ہوئے
اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی خوب بارش برساتے ہیں، دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو یا تو سرے سے ہی اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یا مانتے ہیں اوپر سے اور اندر سے کھل کر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے آخرت میں بھی ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی برکت کو، اپنی رحمت کو چھین لیتے ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، بالآخر جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ دنیا میں بھی خوراک ان کے لیے جانوروں کی طرح ہے، جیسے جانور کھاتا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ دنیا میں کھاتے چلے جاتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا، برکت نہیں ہوتی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ لوگ کھلے گمراہ ہیں، ان کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رزق میں فراوانی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، ہماری ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کی گزران اور ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم ان کو آنکھوں سے محروم اندھا کر کے اٹھاتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کی آیات موجود ہیں کہ دنیا میں اچھے عمل کرنے والے دنیا میں بھی خیر و بھلائی کو حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے دین سے دور بھاگنے والے، وہ آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور دنیا میں بھی خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ دراصل دنیا لوگوں کے لیے دارالابتلاء ہے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، یہ ساری کی ساری آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ ہر انسان آزمائش کے اندر ہے، ہر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیسے کہ نیکی کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا، برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، آخرت نظر نہیں آتی ہے، اور دنیا کے اعمال بہت مزین کر دیے گئے ہیں، اچھائی کا کام اول تو کرنے کو جی نہیں چاہتا، اگر کرنے لگتا ہے تو درمیان میں کئی قسم کی رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا اسی کام کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسان کی فطرت میں دنیا کو مرغوب کر دیا گیا ہے، اور آخرت کی رغبت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمام لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں،
ہم سب لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، رزق میں، کھانے میں، اولاد میں، کاروبار میں، مختلف چیزوں میں کمی دے کر۔ اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، تمہارا امتحان لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے، تم میں سے صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور تمہارے اعمال کی ہم جانچ پڑتال کریں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا سارے کا سارا دارالابتلاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو بنایا۔ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ ذرا جا کر جنت کو دیکھ کر آؤ، میں نے جنت کیسی بنائی ہے اور کن لوگوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام گئے، جا کر جنت کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، پوچھا سناؤ؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عمدہ ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، کوئی بھی بندہ اس جنت کے بارے میں جب سنے گا تو ضرور ایسے عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، کوئی بھی بندہ جنت میں جانے سے محروم نہ ہوگا، سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ، کون اس سے دور بھاگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو حفت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ اور مشقت کے کاموں کے ساتھ جو ہے باڑ لگا دی جائے۔ جنت کے ارد گرد مشکل دشوار گزار راستے بنا دیے جائیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان کو مشقت سے، محنت سے، اپنی خواہشات کو توڑتے ہوئے اچھے اعمال کی طرف کام کرنا پڑے، ٹھنڈے پانی سے سردیوں کے موسم میں وضو کرنا پڑے، گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا پڑے، کبھی نیند آئی ہوئی ہے تو اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہونا پڑے، گھر میں بھی پیسے کی ضرورت ہے لیکن ایسے حالات میں انسان کو صدقہ خیرات کرنا پڑے۔ یہ حفت بالمکارہ، شدتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ اور ناپسندیدہ چیزوں کی باڑ جو ہے وہ جنت کے ارد گرد لگا دی۔ جبریل سے کہا جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ دوبارہ دیکھنے گئے تو دیکھ کر کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں شاید ہی کوئی داخل ہو۔ یہ دارالابتلاء ہے۔ جہنم کو بنایا تو کہا جہنم بھی دیکھ کر آؤ۔ جہنم دیکھی تو پھر وہی کہا فَبِعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، اس کو جو بھی سنے گا اور سن کر پھر اس میں داخل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آدمی اس میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کے ارد گرد جو ہے شہوات کی باڑ لگا دی جائے، خواہشات کی باڑ لگا دی جائے۔ جنت کی طرف جانے والے جتنے رستے تھے ان رستوں کو خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، آسان کر دیے گئے، اور اس میں انسان کی طبیعت کے مطابق، فطرت کے مطابق دنیا کی محبت، شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت، وہ سب چیزیں بھر دی گئی۔ کہا اب دیکھیے، جبریل نے دوبارہ دیکھا تو کہا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے، مجھے نہیں امید کہ اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ نجات حاصل کر سکے گا۔ یہ ابتلا اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری ہمارے لیے دارالابتلاء ہے، امتحان ہے۔ اس امتحان میں انسان نے اب کیسے کامیاب ہونا ہے، یہ دنیا میں انسان سے مطلوب ہے۔ میں نے تجھے بنایا، تجھے عقل بھی دے دی اور تجھے دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ یہ راستہ مشکل ہے لیکن یہ کامیابی کا راستہ ہے۔
یہ راستہ آسان ہے لیکن یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو مشقت والا راستہ اختیار کر، آسانی والا راستہ اختیار نہ کر۔ جب مشقت والے راستے کو اختیار کرے گا تو چلتے چلتے یہ مشقت والا راستہ تیرے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، تجھے مشقت والا اور مشکل محسوس نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور آخرت میں تو کامیابی تیرے لیے ہے ہی ہے۔ اس مشقت والے راستے پر چلنے سے انسان کو بہت ساری چیزیں روکنے والی ہیں، مگر 3 معاملات ایسے ہیں جو نمایاں طور پہ انسان کو اس مشقت والے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے، انسان کو اپنی منزل کامیاب بنانے نہیں دیتے، انسان کو اپنے امتحان میں پاس ہونے نہیں دیتے بلکہ فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنا نفس۔ انسان جب اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس سیدھے راستے سے، جنت کے راستے سے، کامیابی کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ صرف خیالوں کی اور گمانوں کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے دور ہیں، ہمارے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف اپنے نفسوں کی مانتے ہیں، کسی اور کی نہیں مانتے، اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس آدمی کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ نفس اپنی فطرت میں برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان اپنے نفس کو جان لے اور اس کے اوپر غور کرے، اسے پتہ چلے گا کہ انسان کا نفس ہر برائی کی جڑ ہے، اور اگر خیر ملتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ غلط کام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خیر اور بھلائی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور انسان اپنے نفس کی شرارتوں سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جب تک اس کو وحی الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے، دین کے علم سے معطر نہیں کرتا ہے، اس کو مزین نہیں کرتا ہے تو یہ گمراہ رہتا ہے۔ یعنی گویا کہ انسانی نفس کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز وہ جہالت ہے۔ جب انسان اللہ کے دین سے جاہل رہتا ہے تو اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ جب دین کے علم سے اس کو منور اور روشن کر لیتا ہے تو پھر انسان دین کے اپنے نفس کو جو ہے وہ تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نفس یہ چاہتا ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، اس کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا، شریعت نے مجھے یہ حکم دیا۔ فرمایا وہ انسان جو اپنے نفس کو دین کے علم سے منور کر لیتا ہے وہ نفس کی خواہشات کی پیروی سے بچ جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو جہالت میں لگائے رکھتا ہے وہ جاہل بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ رب کی پرواہ کرتا ہے، نہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم ہی ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہی انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
دین سے دور بھاگتا ہے، شریعت کی وحی سے دور بھاگتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا، نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، ایسے آدمی سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو انسان صرف اور صرف اپنی نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کہ انسان اپنے آپ کو دین کی روشنی سے آشنا کرے، دین کی روشنی اپنے دل کے اوپر ڈالے اور اپنے نفس کو دین کا علم سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس سے آشنا کرے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور بالخصوص اپنی نفس کی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جن میں آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرے نفس کو صحیح کر دے، اللہم آت نفسی ہداہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی سے آشنا کر دے، یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما دے، یا اللہ میرے نفس کا تو ہی محافظ ہے، تو ہی والی ہے، تو ہی اس کو پھیرنے والا ہے، یا اللہ نیکی کی طرف اس کو مائل کر دے۔ اور آپ کی ایک بہترین دعا آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدہ نہ دے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، جو علم نفع بخش نہیں ہے، یا اللہ اس علم سے مجھے بچا کے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، مجھے ایسا دل نہ عطا کرنا جو تجھ سے نہ ڈرے، ایسا دل عطا کر یا اللہ جو تجھ سے ڈرنے والا ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسا نفس مجھے نہ دینا جو جس کا کبھی پیٹ بھرتا نہ ہو، یا اللہ مجھے ایسے نفس سے محفوظ کر لینا جو کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا اور وہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کو قبولیت نہیں ملتی، یا اللہ ایسی ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبول ہو جائے۔ اور آپ کی بہترین دعا، اسے تو انسان کو اپنا حرز جان بنانا چاہیے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دے دے اور مجھے میرے نفسوں کی شرارتوں سے بچا لے۔ انسان کا نفس شریر ہے، انسان کو غلط راستوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہ جب بھی کوئی غلط راستہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس راستے پہ چلنا چاہیے، اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ اچھائی والا راستہ بڑا مشکل نظر آتا ہے اور یہ اس کو انسان کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے، چھوڑو چھوڑو اس راستے کو، نماز کا ٹائم ہے، نیند آئی ہوئی ہے، چلیے پڑھ لیں گے بعد میں، کوئی بات، ابھی تو آرام کر لیجیے، بڑی مزے کی نیند آ رہی، آج تو زیادہ تھکا ہوا ہوں، آج نیند پوری نہیں ہوئی ہے ابھی، چلو آج بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نفس، یہ انسان کا نفس جو ہے انسان کو نیکی کے کاموں سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، توفیق دے دے، یا اللہ مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے مجھے بچا لے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا، یہ انسان کا اپنا نفس، اسی لیے کہا من الجنۃ والناس، یا اللہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور انسانوں میں سے انسان کا دشمن انسان کا اپنا نفس۔ یہی نفس جب علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے اوپر انسان اس کو لگا دیتا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ اور اس نفس کو امارۃ بالسوء نہیں کہا جاتا کہ یہ نفس تو برائی کی آماجگاہ ہے، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے مطمئن نفس، اے بہترین انسان، اے بہترین جان، اپنے رب کی طرف چلیے، خوشی خوشی چلیے، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیے، اس کی جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ نفس جب علم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں انسان کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو خیر سے روکنے والی ہے اور برائی کی طرف دھکیلنے والی ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان تمام اولاد آدم کا دشمن ہے۔ پہلے دن سے ہی اس نے بابا آدم سے دشمنی کی اور اس نے بتلا دیا کہ آدم سے مجھے نفرت ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کی اولاد سے بھی اس کو نفرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی ہمارے لیے ابتلا کا نشان بنایا ہے، ہماری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ نجس ہے، پلید ہے، گندی ذہنیت کا مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہماری آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ میرے بندے میرے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لوگو میں نے شیطان کو تمہارا دشمن بنایا ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے تم بھی اپنا دشمن بنا لینا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ اور اس نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا قسمیں اٹھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، تمہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے کر دینا چاہتا ہوں، اور انہیں گمراہ کر دی۔ اسی طریقے سے اولاد آدم کے پاس بھی قسمیں اٹھا کر آیا، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، دائیں جانب سے آ کر، بائیں جانب سے آ کر، سامنے سے آ کر، پیچھے سے آ کر ان کو خواہشات دلاؤں گا، یہ تیرے ساتھ شرک کریں گے، کفر کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے بندوں پر تجھے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، تیری پیروی کرنے والے انہیں تیرے سمیت میں جہنم رسید کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوگا کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان بھی چلا جائے گا، تو لوگ شیطان کو ملامت کریں گے اور اسے برا کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ شیطان وہاں پہ برات کا اظہار کرے گا، کہے گا تمہارے پاس میرے خلاف کوئی دلیل نہیں، اللہ کے وعدے سچے تھے اور اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، میں نے وعدے کیے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، سارے وعدے جھوٹے نکلے، لیکن مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو، اس لیے کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی، میری طرف آ جاؤ، تم فوراً بھاگے چلے آئے، تم نے میری پیروی کی ہے، لیکن ملامت اپنی جانوں کو کرو کہ اس لیے کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی اور کچھ نہیں کہا تھا۔ آج نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، لہٰذا آج بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی عذاب جھیلو، میں بھی جھیلتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جسم میں، تمہارے رگ رگ میں ایسے چلتا ہے، ان شیطان یجری من ابن آدم کمجر الدم، جیسے خون چلتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے تمہارے نفسوں میں یہ چلتا ہے اور یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ بہت مضبوط دشمن ہے، سامنے والا دشمن ہے، اس کے وار سے انسان بچ جاتا ہے، جو پیچھے سے وار کرتا ہے اس کے وار سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ پیچھے سے وار کرنے والا تمہارا دشمن، اگر تم نے اپنی آپ کی حفاظت نہ کی، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش نہ کی، تو یہ بڑی جلدی تمہارے اوپر تسلط کر لے گا، اپنا قبضہ جما لے گا، اور اس کے اوپر قبضہ کا حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی مدد کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مددگار بناؤ، اس لیے کہ دشمن بڑا قوی ہے، تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مددگار کیسے بنانا ہے؟ حرام کھا کے،
نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، نجاست اور غلیظ گندی جگہوں پہ رہ کر اور غلط اعمال کر کے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی مدد اسی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس نے صبح و شام کے جو طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ صبح اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، طہارت حاصل کرو، پاکیزگی کو اختیار کرو، گھر سے نکلو تو دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو۔ فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا، شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اپنے چیلوں سے بولتا ہے خوش ہو جاؤ، آج رہنے کے لیے، رات رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، بھول جاتا ہے، تو شیطان اس وقت بھی نعرے لگاتا ہے خوش ہو جاؤ، آج کھانا بھی مل گیا۔ اس طریقے سے شیطان وار کرتا ہے۔ اس قدر ضرورت ہے، ایک ایک لمحے پہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی کہے میں نے وہ فلاں اچھا کام کر لیا، وہی میری نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری زندگی مطلوب ہے کہ ساری زندگی میرے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، میرے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ گھر سے نکلو تو دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو، بازار میں جاؤ تو دعا پڑھو، کھانا کھانے لگو تو دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، واش روم میں جانے لگو تو دعا پڑھو، واش روم سے نکلو تو دعا پڑھو۔ یہ شیطان تمہارے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ ایک نماز چھوڑو گے، اگلی نماز میں خود بخود سستی کرو۔ ایک نیکی کا لمحہ ضائع کرو گے، دوسرے لمحے میں خود بخود تم ضائع کرنے والے بن جاؤ گے۔ جس قدر اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جاؤ گے نیکی کے معاملے میں، شیطان سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ فرمایا صبح و شام، رات، سونے اٹھنے جاگنے کے وقت اللہ کو یاد رکھو، پھر دیکھو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ شیطان انسان کو بڑے طریقوں سے ورغلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کفر کی دعوت دیتا ہے کہ کفر کرو، اللہ کا انکار کر دو۔ کیا ہے؟ دنیا میں سب کچھ ہے، جب انسان اس کے داؤ میں نہیں آتا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو بدعت کے راستے پہ چلاتا ہے کہ چلو شریعت کی مانو، یہ بھی اچھے کام ہے، یہ بھی کرنے والے، یہ بھی کرو، اور وہ شریعت کے کام نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے وہ اس کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ جب یہ بھی نہ مانے تو تیسرے نمبر پر انسان کو بڑے بڑے گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ چلو یہ گناہ ہے، یہ کر لو، دنیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ انسان اس کے داؤ میں آ جائے تو تباہ ہو جاتا ہے، بچ جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ لگا دیتا ہے کہ چلو بڑے گناہ نہیں کرنے چاہیے، چھوٹا اس میں کیا حرج، اللہ بڑا معاف کرنے والا، وہ معاف کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے مل کر جو ہے وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بن جاتے ہیں، صغیرہ گناہ مل کر جو ہے وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، قطرے مل کر جو ہے وہ دریا اور ذرات مل کر جو ہے وہ صحرا بن جاتے ہیں۔ انسان کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے بھی باز آ جائے تو پھر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کام جائز ہے، یہ کر لو۔ انسان جائز کام میں بیٹھا بیٹھا ساری رات گزار دیتا ہے، سارا دن گزار دیتا ہے، نیکی کا موقع نہیں آنے دیتا کہ یار جائز ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لو جائز ہے، مولوی صاحب یہ جائز ہے، یہ کھیل کھیلا ہے ہم نے، 4 گھنٹے لگ گئے، جائز تو ہے، جائز ہے، پھر کیا ہوا؟ لیکن یہ نہیں معلوم کہ 4 گھنٹوں میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا، نیکی کے کام سے محروم کر دیا جائز کاموں میں لگا کر۔ اور جب انسان اس سے بھی باز آ جائے تو پھر انسان کو کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں نہ کر سکے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ لگائے رکھتا ہے کہ چلو یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ کرو، اور وہ اسی میں ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے۔ اگر سب چیزوں میں انسان غالب آ جائے تو شیطان پھر اپنے چیلوں کو اس بندے کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انسان کو ادھر سے مصیبت آتی ہے، ادھر سے مصیبت آتی ہے، ادھر سے پریشانی آتی ہے، اور جو انسان وہاں پہ صبر کر لیتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کر لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وگرنہ شیطان کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ یہ دوسرا دشمن ہے جو انسان کا تباہ و برباد کرتا ہے اور انسان کو کامیابی کے رستے سے غافل کرتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے 3 باتیں عرض کرنا تھی، تیسری کی طرف صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ تیسری چیز
دنیا کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف گزرگاہ ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ صرف مسافر کی گزرگاہ ہے، اس میں دل نہ لگاؤ۔ دنیا کا مقام تو صرف ایسے ہے، آپ نے فرمایا تھا سمندر میں، دریا میں انگلی ڈبوؤ اور انگلی کو باہر نکالو، کتنا پانی آپ نے باہر نکال لیا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اور سارا دریا اور سمندر جو ہے یہ آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی صرف یہ حیثیت ہے۔ اس کے اندر جو آدمی دل لگا لیا وہ انسان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ جس نے اپنی دنیا کی زندگی کو گزرگاہ بنایا، حلال حرام کی تمیز کو رکھا کہ دنیا سب کچھ ہے، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہت زیادہ مال و دولت اور دنیا کے طلب کرنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، آخرت کے دن سے، یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ لیکن اگر تم حلال طریقے سے کماؤ، معقول طریقے سے کماؤ، دنیا کو حاصل کرو اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، مہمان کا حق ادا کرو، غریبوں اور یتیموں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، تو یہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ دنیا بھی انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے۔ جب اس کو انسان کو خوبصورت نظر آتی ہے، لہلہاتی نظر آتی ہے، سرسبز نظر آتی ہے، تو انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ کہا نہیں، یہ دنیا صرف اور صرف تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنائی گئی ہے، اس سے بچو اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ ان تینوں چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ان پر برستی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو لوگ ان تینوں چیزوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے ان تینوں دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔